ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہ جسے ہدایت دے دے، من یہد اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے. اور آپ نے پڑھا ہوگا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے، اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اس کے دل کو اسٹریٹ رکھتا ہے، صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو آپ آستانے پر نہیں لے جا سکتے، اس کے عقیدے کے ساتھ آپ کھلواڑ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے سلسلے میں تردد کا شکار نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان آخرت پر کامل ہوگا، وہ ایمان بالرسالہ کی بالکل دلیل ہوگا، ایمان بالرسالہ کو بالکل مانتا ہوگا، وہ ایسا شخص ہوگا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ. اور جس کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دے، لاکھ آپ اس کو ہدایت دیتے رہ جائیے، اس کو توفیق نہیں مل سکتی. جس کو اللہ گمراہ کر دے، آپ اسے 2 گھنٹہ سمجھاتے رہ جائیے، جمعے کا خطاب کرتے رہ جائیے، اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے. آپ کہیں گے اللہ گمراہ کر دے، اللہ کسی کا دشمن ہے؟ اللہ کسی کا دشمن نہیں ہے. دراصل ہدایت طلب کرنی پڑتی ہے، ہدایت چاہنے والے کو ملتی ہے. آپ کچھ چاہتے ہیں تو آپ کو وہ چیز اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں بھی IAS آفیسر بن جاؤں، تو صرف امید سے نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جفاکشی کرنی پڑتی ہے، اپنے نیند کو ترک کرنا پڑتا ہے، محنت سے دنوں رات پڑھنا پڑتا ہے، اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اسکالر سے تعلیمات کو سیکھنا پڑتا ہے، ٹیوشن کرنا پڑتا ہے، کالج جانا پڑتا ہے، ان کتابوں کو بالترتیب رکھ کر کے اس کے تمام حواشیوں کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کو یادداشت کے طور پہ اپنے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، تبھی آپ کچھ بن پائیں گے. امید سے جنت مل جائے گی. صرف امید رکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو نماز پڑھیں گے. آپ اللہ رب العالمین کے منتظر ہیں کہ اللہ آپ کا منتظر ہے؟ یہ بتائیے، اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اگر ساری کائنات اللہ کی نافرمانی پر اتر جائے تو اللہ کی تعریف میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی. ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے. ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. اللہ اس بات کا منتظر نہیں ہے کہ بندہ میرے گھر میں آ جائے، اللہ کے گھر میں آ جائے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. اور اس الفاظ کے اندر یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یا ہم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ خطبۃ الحاجہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، لیکن پوچھیے اہل شرک سے، اہل بدعت سے، ان قبر پرستوں سے پوچھیے، کیا وہ یہ نہیں سنتے یہ الفاظ؟ کیا یہ جملے ان کے کانوں کے اندر نہیں جاتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کبھی بھی غور کرنے کی کوشش کیا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے جو جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے؟ اگر کبھی نہیں آیا تو امام صاحب کو سے نماز کے بعد پوچھ لیے کہ امام صاحب یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ ایک ہی طرح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے؟ تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اس کے اندر جو چھپے ہوئے موتیاں ہیں، جو قیمتی الفاظ ہیں، جو قیمتی ہدایات ہیں، جو توحید کی راہ ہے، جو توحید کا پیغام ہے، جو توحید کا میسج ہے، جو اللہ کی وحدانیت کی تعلیمات اس کے اندر ہے، وہ کسی دوسرے الفاظ میں اتنی جامعیت کے ساتھ موجود نہیں ہے. وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدُ.
بعد مطلب اما بعد تعریف کے بعد اما بعد اس لیے لگاتے ہیں مؤلفین یا جو بھی کتاب کے لکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کہ میری صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف کو مکمل کیا جا سکے، بس ہم اتنا ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اما بعد، اس کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اس بات کو جان لیجئے کہ بے شک فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ، اگر دنیا کے اندر سب سے اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے، سب سے اچھا جملہ کسی کا ہو سکتا ہے، سب سے اچھا کلام کسی کا ہو سکتا ہے، سنہرے اوراق ہو سکتے ہیں، سب سے اچھے جملے اگر کسی کے ہو سکتے ہیں، خیر کا جو سب سے بہتر راستہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا راستہ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بے شک سب سے بہتر بات، سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کی بات۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر راستہ، وہ راستہ کس کا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برا راستہ، سب سے برا کام، سب سے گری ہوئی حرکت، برائی کا مجموعہ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین کے اندر نئی نئی باتوں کو جمع کرنا، ایجاد کرنا۔ آج ہم غور کرتے ہیں، قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، گناہ کا کام تھوڑا نہ ہو رہا ہے، قرآن پڑھنا گناہ ہے۔ پوچھتے ہیں قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ اگر کسی کوئی مر گئے اسی موقع پر ہم نے قرآن پڑھ دیا، صحابی رسول نے کہا وَلَا ثَبَتَ فِي هَذِهِ الْحَيَّةِ، یہ ثابت نہیں ہے کہ اس حیت کے ساتھ پڑھا جائے، یہ ثابت نہیں ہے۔ قرآن کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن اس حیت کے ساتھ، خاص موقع کے ساتھ، خاص پیریڈ میں، کوئی انتقال کر گیا تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی پیدا ہو گیا تو قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی کی شادی ہو رہی ہے تو قرآن خوانی کروا رہے ہیں، یہ اس حیت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ آپ دن رات قرآن پڑھیے، آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دنیا کے اندر اگر سب سے برا کام ہو سکتا ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتے کی لعنت، انبیاء کی لعنت، تمام خیر القرن کی لعنت، سب کی لعنت، تو وہ کام کون سا ہوگا؟ دین کے اندر نئی بات نکالنا۔ آج تو عام ہو گیا ہے نا، آپ نماز کے اوپر غور کریں گے نا تو نماز سے ہی ہم ابتدا کرتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوں گے، ایک جگہ میں گیا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، چونکہ وہاں پر مجھے اجازت نہیں ہوئی کہ میں پڑھاؤں، ان کے عالم کو پڑھانا تھا، تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ لوگ سب بندی کیجئے اور میں نیت بتلاتا ہوں، نیت کیجئے۔ نویت صلاۃ الجنازہ، میں نے جنازے کی نماز کی نیت کی، اربع اقامہ، 4 اقامت کے ساتھ، امامن و مامونن، امام آگے ہیں پیچھے مقتدی ہیں، فاصلی الان، ابھی ہم نماز پڑھنے والے ہیں، وہذا امرا، اور یہ سامنے عورت کا جنازہ ہے۔ میں تو حیران ہو گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ دین کے اندر نئی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ بتائیے مجھے، آپ اللہ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ جس وقت وضو کر رہے تھے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، آپ وضو کر رہے تھے، اس وقت اللہ کو معلومات نہیں تھی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی آپ کیا کریں گے؟ جنازہ سامنے رکھا ہوا، اللہ کو پتہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، اللہ آپ کی نیت کو نہیں جانتا ہے؟ زبان سے ادا کرنا نیت کہاں سے ہو گیا؟ اس بدعت کی شروعات دیکھیے، آپ ہر نمازوں میں دیکھیں گے اہل بدعہ کے ہاں، یا اہل بدعہ جو بدعتوں کے ایجاد کرنے والے لوگ ہیں، یا ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، صحیح معنوں میں علم نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کے اوپر دسترس نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو بدعت کو آسانی سے اور بہت ہی سہل انداز میں اس کو انجام دے رہے ہیں، وہ اسے بدعت صحیح سے نہیں سمجھتے ہیں، وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ آسان چیز ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ امت میں اس سے کوئی فرقہ نہیں ہوگا، امت اس سے بٹے گی نہیں، امت میں توڑ پیدا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر نبی کا عمل نہیں ہے وہ مردود ہے،
رد کر دینے کے لائق ہے. ابھی آپ نماز پڑھنے جائیں گے, اللہ کو پتہ نہیں, آپ آدھے گھنٹے سے خطبہ سن رہے ہیں, اللہ کو نہیں معلوم ہے. آپ اللہ کو بتائیں گے کہ اے اللہ میں نماز پڑھوں گا. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا, جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پر میرا عمل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نماز کے لیے نیت کے الفاظ بتائے ہوں یا اس کا جملہ خود ادا کیا ہو؟ نہیں کیا. اگر ہم اور آپ کر رہے ہیں تو وہ دین کا کام نظر آ رہا ہے. صحابہ نے عید میلاد النبی نہیں منایا, آج ہم منا رہے ہیں. کیوں؟ نبی کی تعریف ہی تو کر رہے ہیں. نبی کی تعریف کرنا غلط ہے؟ اللہ کے بندو, جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, قرآن نے نہیں بتایا, سیرت میں موجود نہیں ہے, نبی نے اشارہ بھی نہیں کیا, اور اسے ہم دین کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں, وہ دین نہیں ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, سب سے برا کام دین کے اندر نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنا. انشاءاللہ اس کے بقیہ الفاظ میں جمعے میں بیان کروں گا. میں نے کہا یہ بہت وسیع موضوع ہے, میں ابھی جمعے تک پہنچا نہیں, بہت وسیع موضوع ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار